الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج بدھ کا دن ہے۔ بدھ کے دن ہمارے ہاں حضرت مجدد الافسانی رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بہت بلند فرمائے، ان کے مکتوبات شریفہ کا درس ہوا کرتا ہے۔ مکتوب نمبر 73 پچھلے ہفتے چل رہا تھا تو وقت ختم ہو گیا، تو آج انشاءاللہ اس کا باقی حصہ اس سے شروع کیا جائے گا۔ فضول مباحات سے اجتناب۔ اے فرزن، کام کرنے کا یہی ہے کہ فضول مباحات سے پرہیز کیا جائے اور بقدر ضرورت مباحات پر کفایت کیا جائے۔ سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سرہ فضول مباحات سے اجتناب کی تلقین فرمائے، چونکہ مباح امور کے اختیار کرنے سے بعض اوقات فرائض و واجبات فوت ہو جاتے ہیں، جو حق تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے اعراض کی علامت ہے۔ نیز فضول کاموں میں مصروفیت اور لعان علوم میں مشغولیت سے پرہیز اس لیے بھی ضروری تھا کہ مبادیات سے آگے مقاصد و فروعات سے گزر کر اصول تک رسائی نصیب ہو، جیسے کہ ارشاد نبوی الی صاحب الصلاۃ تسلیمات علامت و اعراضہ تعالی عن العبد اشتغالہ بما لا یعنیہ سے واضح ہے۔ ہرچہ جز عشق خدائے احسن است، گر شکر خوردن بود جہاں کندن است۔ بقدر ضرورت مباحات کو اس لیے اپنانا چاہیے تاکہ طاعات میں جمعیت خاطر اور حضور قلب نصیب ہو۔ خوراک اس لیے کھانی چاہیے تاکہ عبادات کی ادائیگی میں قوت ملے، اور لباس اس لیے پہنتا کہ ستر عورت اور ادائے نماز کے وقت زینت نصیب ہو، جیسے کہ آیت کریمہ ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد سے آیات۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے کہ طریقہ کار ہے، حضرت ہمیں ہم وقت جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں اس میں مشغول رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک شفیق استاد، ایک شفیق مربی کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے مرید یا اپنے شاگرد کو صرف ان امور میں چلائے، اس کی رہنمائی فرمائے جو اس کے لیے ضروری ہے، اور غیر ضروری چیزوں سے بچائے، کیونکہ جتنا انسان غیر ضروری چیزوں میں پڑتا ہے اتنا زیادہ اس سے اس کے ضروری چیزیں متاثر ہوتی ہیں۔ جیسے لوگوں نے کہا ہے کہ گھنٹے تو 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 ہی ہوتے ہیں، وقت تو اتنا ہی ہوتا ہے، 24 گھنٹے ہوتا ہے۔ 24 گھنٹے آپ کیسے تقسیم کرتے ہیں، آپ کے اوپر ہے۔ آپ آئے اس کو دنیا کے کام میں استعمال کرتے ہیں یا دین کے کام میں استعمال کرتے ہیں، یا دونوں میں؟ پھر تقسیم اس میں کیا ہے، کون کون سے کام کرتے کون سے نہیں کرتے، یہ ساری تفصیل جو ہے ضروری ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت آپ کے پاس وہ لمیٹڈ ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ کو اپنے مقصد کے ساتھ چمٹنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اچھا، اب عرض کرتا ہوں مباحات کی ضرورت کب ہوتی ہے۔ مباحات کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنے مقصدی چیزوں کو پورا کرنے کی کوشش میں مقصدی چیزوں کے لیے نشاط پیدا کرنے کے لیے مباحات کا استعمال کرے، یا اپنی صحت کو درست کرنے کے لیے، جیسے مارننگ واک ہے یا کوئی اور اس قسم کی چیز ہے، وہ انسان کرے۔ بعض دفعہ اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ تھوڑی سی تفریح کیا جائے، تاکہ یہ ہے کہ نشاط ہو اور آدمی صحیح طور پہ کام کر سکے، فریش ہو۔ آج کل کی ڈاکٹری کے زبان میں یہ جو ہارمونز کی ایکٹیویٹیز ہیں، اس میں کچھ ہارمونز ایسے ہوتے ہیں جو فرحت سے اور خوشی سے اور جس کو ہم کہتے ہیں تفریح سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو دوائیوں سے بھی حاصل، لیکن وہ دوائی والے اصل نہیں ہوتے، اصلی جو ہے ایسی ایونٹس اس طریقے سے حاصل کی جاتی، جس میں واک بھی ہے، جس میں تفریح بھی ہے، جس میں اس قسم کی چیزیں۔ اب جب انسان اس کو کرتا ہے تو ان کو وہ چیزیں حاصل، کیونکہ اسباب کی دنیا ہے، ظاہر وہ حاصل ہو جاتی ہیں۔ اب جب وہ حاصل ہو جاتی ہیں تو اب وہ اس کو کس چیز میں استعمال کرتا ہے، اس پر ہے۔ اب وہ خوشی اور فرحت کی وجہ سے جو ہارمونز حاصل ہوئے ہیں
وہ آیا اس کو دنیا کی چیزوں میں استعمال کرتے جائز دنیا میں بھی ٹھیک ہے، اور دین میں استعمال کرتے تو بھی ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تو مطلب یہ اس قسم کی مطلب ضرورت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، کیا بات ہے، کیا عجیب شخصیت ہے، فرمایا اگر کسی کو ڈاکٹر کہہ دے کہ تم مارننگ واک کر لیا کرو، صبح کا واک کیا کر لو اپنی صحت کے لیے، تو اس کے لیے وہ اشراق کی نماز کے لیے بیٹھنے سے افضل ہے۔ یہ مطلب یہ میں نے صاحب سے کہہ دیا تو اچھل پڑ کے تھے، ہاؤ بریلینٹ دس پرسن واز۔ ہاں جی، تو مطلب یہ ہے کہ وہ یہ ایک ضروری مباح ہے، مطلب اس میں جو ہے نا وہ آپ کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ اس میں کچھ زیادہ ہی کر لیں، جیسے باڈی بلڈنگ ٹائپ چیز ہوتی ہے، بھائی کیا کس چیز کے لیے باڈی بنا رہے ہو؟ کیا مطلب اگر آپ کی مچھلی بہت ہو جائے، سینہ بہت چھوڑا تو کیا ہو جائے گا؟ بھائی صحت ٹھیک ہے، بس جسٹ اپنی صحت کو ٹھیک کرو تاکہ آپ کے نارمل ایکٹیویٹیز ہوں، یہ نہیں کہ اس کے پیچھے پڑ جاؤ۔ جیسے کرکٹ، بھائی کوئی اگر تفریح کے لیے تھوڑی دیر کے لیے کھیلتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کو کام بنا دے، بھائی کام تو نہیں ہے نا، کرکٹ کون سا کام ہے؟ ایک فضول چیز ہے، اپنا وقت ضائع کرنا ہے۔ کہتے کرکٹ کھیلنے والے بیوقوف ہیں، ناراض نہ ہو جائے گا، لوگوں کی سہیں گے، انگریزی کے سہیں گے، ہاں جی، وہ بیوقوف ہیں، اور جو اس کو دیکھنے والے ہیں اس سے زیادہ بیوقوف ہیں، اور جو اس پہ تبصرہ سنتے ہیں اس تو سب سے زیادہ بیوقوف ہے۔ بتاؤ کتنے لوگ بیوقوف؟ مطلب اس کرکٹ کو کھیلنے والوں کو اس لیے بیوقوف کہا، ہٹلر نے اس پہ پابندی لگائی تھی، ہاں جی، وہ مطلب اس لیے بیوقوف کہا کہ اس میں ایکسرسائز اتنا زیادہ نہیں ہے، وقت زیادہ لگتا ہے۔ ایکسرسائز اگر ہے تو ہاکی میں ہے، یا فٹ بال میں ہے، والی بال میں ہے، باسکٹ بال میں ہے، ہاں جی، تو مطلب بلکہ ٹیبل ٹینس میں بھی ہے، ٹینس میں بھی ہے، کرکٹ میں کون سا ایکسرسائز ہے؟ کھڑا رہو جی، بال آ گیا تو آ گیا، نہیں ہے تو ہاں جی، مطلب خواہ مخواہ کی ایک وہ ہے بس، ہاں جی، اور یہ صرف اور صرف احساس کمتری والوں میں ہوتا ہے جو انگریزوں سے متاثر ہوتے ہیں، تو ان کے اندر یہ چیز زیادہ ہوتی ہے، چونکہ ان کا کیا ہم ان لوگوں نے اس کو پورا ہوا دے دی ہے پورے ملک میں، بعض لوگوں میں تو اس کو ہیٹ کیا جاتا ہے، ہاں جی، تو مطلب میرا یہ کہ اس کی کوئی وہ نہیں ہے، اتنی جسٹیفیکیشن صحت کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے جسٹیفیکیشن جو ہے وہ کس چیز کی ہے؟ ہاکی کی ہے، فٹ بال کی ہے، تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا ہے نا، مطلب یہ ہے کہ ایکسرسائز خوب ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا ہے، بس یہی چیز ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ اس قسم کے تو مباحات جو ہے نا مطلب ٹھیک ہے، اس کا فائدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ جو آپ کی جو ہارمونز ہے ٹیسٹوسٹیرون جس کو ہم کہتے ہیں، وہ آپ کی ڈیولپ ہو جائے تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کو آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں اور مطلب اپنا ضروری کام اس کے پیچھے چھوڑ دیں۔ تو یہی بات ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ حضرت فرماتے مباحات کے اندر اتنی مشغولی کہ فرائض اور واجبات میں خلل آنے لگے، اس سے بچنا چاہیے، بلکہ احسن طریقہ یہ ہے کہ بدرجہ ضرورت اس کا استعمال کیا جائے۔ بدرجہ ضرورت کا میں نے مثال دے دی ہے، بدرجہ ضرورت اس کو استعمال کیا جائے اور اس کے پیچھے نہ پڑا جائے کہ خواہ اس کو کام بنا دیا جائے، اس کے جو ہے نا مطلب خواہ اس کے مطلب پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایک بات ہے کہ مباحات میں وقت لگتا ہے نا، تو وقت کس چیز میں لگانی چاہیے؟ جس چیز کے لیے ہم آئے ہیں، تو مطلب وقت تو اس میں لگانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نہیں پیدا کہ جنات اور انسانوں کے لیے مگر اپنی بات کے لیے۔ تو ہمارا کام تو یہ ہے، ہم تو اس لیے آئے ہیں، ہمیں تو یہ کام کرنا ہے۔ ہاں، اس کے کرنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہم کر لیں بدرجہ ضرورت۔
یا کریم، اب بہت اہم بات آ رہی ہے، سبحان اللہ۔ سلسلہ نقشبندیہ کے اکابر قدس تعالیٰ اسرارہم نے عزیمت پر عمل کرنا اختیار فرمایا ہے اور رخصت سے حتی الامکان پرہیز کیا ہے۔ یہ بھی عزیمت میں داخل ہے کہ بقدر ضرورت پر اکتفا کیا جائے۔ عجیب۔ سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سرور رسالت نقشبندیہ کا اکابرین رحمۃ اللہ علیہم کا عزیمت اور رخصت پر عمل کرنے کے بارے میں موقف بیان فرما رہے ہیں۔ دراصل عزیمت اور رخصت معمورات شرعیہ میں سے ہیں، ان کا اجمالی فرق ہدیہ قارئین ہے۔ فاضل اجل حضرت سید شریف جرجانی قدس سرور تعالی رخصت کی تعریف کے بعد فرماتے ہیں: الرخصت فی اللغت اليسر والسہولت وفی الشریعت اسم لما شرع متعلقا بالعوارض اے بما استبیح بعذر مع قیام الدلیل المحرم۔ یہ لغت میں رخصت آسانی اور سہولت کو کہتے ہیں جب کسی مشکل امر کو عوارض کے ساتھ متعلق کر کے مشروع کیا گیا ہو، یعنی دلیل محرم کے ہوتے وہ عذر کے بنا پر وہ اباحت کا تقاضا کرے، اسے شریعت میں رخصت کہتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی مجبور شخص قلبی طور پر مطمئن بالایمان ہوتے ہوئے کفر یا کلمہ زبان پر لے آئے تو شریعت مطہرہ کی طرف سے اسے جان بچانے کے لیے اس امر کی ایجاد ہے۔ جیسے کہتے ہیں: من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان سے واضح ہے۔ علماء اصولیین نے نتیجے کے اعتبار سے رخصت کی دو قسمیں بیان فرمائی ہے۔ رخصت فعل کے باوجود اس کام کی حرمت باقی رہتی ہے، جیسے مجرم کو معاف کر دینے سے، حالت اکرام میں اطمینان قلب کی صورت میں زبان پر کلمہ کفر جاری کرنے سے، کسی نبی کو معاذ اللہ سب و شتم کرنے، کسی نفس کو ظلماً قتل کی اجازت ملنے کے باوجود یہ کام حلال نہیں ہو جاتے بلکہ حرام ہی رہتے ہیں۔ حکم اس رخصت کا ہے کہ اگر وہ معذور مجبور شخص قتل وغیرہ کی دھمکیوں کے باوجود حضرت شارع علیہ السلام کی تعظیم میں ان برائی سے مجتنب تو اجر و ثواب کا حقدار ہوگا، مجاہد ہوگا۔ ہاں جی، مجاہد ہوگا۔ رخصت کی وجہ سے فعل کی صفت بھی بدل جاتی ہے، یعنی وہ کام جو پہلے حرام تھا اب اس کے حق میں مباح ہو جاتے ہیں، جیسے کہ آیت کریم فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ سے واضح۔ مفہوم اس کا یہ کہ وہ حالت اضطرار میں حرام کھانے سے باز رہے حتیٰ کہ مر جائے تو گناہ گار ہوگا، کیونکہ اس نے ایک جائز چیز استعمال کرنے سے گریز کر کے خودکشی کا ارتکاب کیا ہے۔ علماء لغت عزیمت کی تعریف میں یہ رقم تراز ہے۔ فی اللغت عبارت عن الارادۃ المؤکدۃ، قال اللہ تعالی ولم نجد له عزما اے لم یکن له قصد مؤکد فی الفعل بما امر به وفی الشریعۃ اسم لما هو اصل المشروعات غیر متعلق بالعوارض۔ یعنی لغت میں پختہ ارادے کو عزیمت کہتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا اور نہ پایا ہم نے اس لازم میں اس کا کوئی قصد، یعنی جس فعل کے نہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس کا ارتکاب کر بیٹھنے میں ان کا پختہ ارادہ نہ تھا۔ وہ حکم جو عوارض کے ساتھ متعلق یہ بغیر اصلاً مشروع اسے شریعت میں عزیمت کہتے ہیں، جیسے کہ ارشاد نبوی علیہ السلام افضل الجہاد کلمۃ العدل عند سلطان جائر سے واضح ہے، یعنی جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے، تو اس کے کانسیکوینسز تو ہوتے ہیں نا۔ ہاں جی، وہ جیسے وہ انہوں نے کہا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں وہ آئے تھے جادوگر، جب ایمان لائے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہاں جی، کر لو جو کچھ کرنا ہے، ہاں جی کر لو، ہم تو اب اس سے واپس لوٹنے والے نہیں ہیں۔ ہاں جی، یہ بڑی بات ہے۔ تو ہمارے صرف یہاں کی دنیا کی چیز ختم کر سکتے نا، آگے تو تیرا کوئی اختیار نہیں۔ تو یہ کلمہ حق ہے جو مطلب انہوں نے فرعون کے سامنے کہہ دیا، یا جو مطلب امت کے مشاہیر نے اپنے اپنے موقع پہ جو کہا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس طرح دوسرے حضرات نے جو اپنے اپنے وقت میں کہا، تو یہ واقعی بہت بڑے جان۔ یہ امر مستحضر کے بسا اوقات ایسے بھی کہ بعض مقامات پر اولا کام کرنے کی بجائے سے اس کا ترک کرنا بہتر، جیسے کہ حدیث شریف میں آیا صاحب سے ان اللہ کما یحب ان یؤتی بالعزیمۃ یحب ان یؤتی بالرخصۃ میں وارد ہے۔ اصل میں بات یہ ہے عزیمت، میرے خیال میں حضرت تو کافی دور چلے گئے، میرے ذہن میں جو اس کا تصویر ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے عزیمت کے ساتھ سنت پر عمل کرنا،
سنت طریقے کو ہر حال میں اختیار کرنا اور چھوڑنا نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایسے مواقع پر جب تربیت مقصود ہو تو اس میں رخصت کے پہلو کو اختیار کرنا اس وقت تک جب تک وہ اس تک پہنچے نہیں کہ وہ اس کو کر سکے، کیونکہ ماشاءاللہ کچھ فرماتے ہیں نا کہ بعض سنتیں بعض آخر وقت میں ایسے آئیں گی جیسے کہ کوئی انگارہ لے جا رہا ہو اپنے ہاتھ پر، یا مطلب یہ ہے کہ وہ جیسے کپڑا جو ہے نا وہ کانٹوں پہ ڈال دیا جائے اور کمبل اور اس کو کھینچے تو جس طرح اس کا ہوتا ہے تو اس طرح یہ عمل ہوگا، تو ظاہر مطلب ہے کہ یہ عزیمت ہے۔ لیکن اس وقت آپ ترتیب سے دیکھیں، اچھا ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ فی الحال یہ کر لو، پھر اس کے بعد یہ کرو، پھر تدریج کے ساتھ، مطلب رخصت واجب جو بات ہے تو وہ رخصت کا پہلو ہے، کیونکہ تدریج بذات خود رخصت ہے۔ تدریج کیا ہے؟ یہ بذات خود رخصت ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ جو اس کا وہ کر رہے ہیں۔ اب جب یہ صورتحال ہے تو اب جو حضرات اس کو اچھی طرح سمجھے، بہت گہری بات ہے، جو حضرات رخصت سے کام لیتے ہیں، مثلا چشتیہ سلسلہ، سہروردی، قادری حضرات، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو عزیمت پہ لاتے نہیں ہیں، وہ ساتھ ساتھ مطلب جو ہے نا وہ ڈیولپ کرتے ہیں اور لاتے ہیں، پھر ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ تو صرف یہ ہے کہ وقت لیتے ہیں تدریج کے لیے۔ تو اب جو مجاہدہ جو نفس کا ہے وہ پھر کسی اور طریقے سے کر لیتے ہیں، مطلب اور طریقے جو مطلب ان کے مجاہدات کے ہوتے ہیں، وہ مجاہدات جو ہے نا ان کے اختیاری مجاہدات، تربیتی مجاہدات، وہ اس سے کام لیتے ہیں، یعنی ٹریننگ اس میں دے دیتے ہیں، پھر استعمال اس میں کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو نتیجہ دونوں کا ایک ہوگا۔ نقشبندی حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، عزیمت، سنت پہ عزیمت کے ساتھ عمل کو بذات خود مجاہدہ ہے، مجاہدہ ہی نہیں۔ جب آپ عزیمت پہ عمل کریں تو وہی مجاہدہ نا۔ آج کل کے دور میں سنت پہ چلنا کوئی آسان تو نہیں ہے۔ یہ شادی بیاہ کے جو سنت ہے، چلو نا، پھر بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں، نہیں پھسلتے۔ ہاں جی، تو یہی بات ہے، مطلب عزیمت پھر اس میں اختیار کرو، تو اس میں جو عزیمت اختیار کرتے وہ مجاہدہ ہے، اور اس میں مجاہدہ جو نفس کے اوپر آتا ہے اس سنت کے اختیار کرنے میں، وہی مجاہدہ ان کی تربیت کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اگر شیخ کی نگرانی میں ہو، طویل صحبت شیخ کی ساتھ موجود ہو، تو سبحان اللہ یہ مجاہدہ آسان بھی ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے خانقاہ میں ایک دفعہ فرمایا کہ ہم جو کی روٹی کھاتے تھے، تو مطلب اس کو جو ہوتا ہے نا، مطلب چلنے کے ذریعے سے، تو چونکہ سنت میں ہی کہ بس صرف ہاتھ سے اس طرح کر لیتے ہیں اور باقی جو ہے نا بس اس طرح بس روٹی بنا لیتے تھے، تو اس طرح روٹی بنائی تو خانقاہ کے سب لوگوں کے پیٹ میں درد ہو گیا، عادی نہیں تھے۔ یہ عظیمت تھی، سب کے پیٹ میں درد ہو گیا۔ اب دیکھو ادب بادب، ساتھ بادب، تو صبح فرمایا اوہو ہم نے بڑی جسارت کی تھی، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرح اپنے آپ کو سمجھا تھا، ہم تو اس قابل نہیں ہیں، تو ہم جو ہے نا وہ یہ نہیں کریں گے ہمارے۔ اب دیکھو ادب کے ساتھ پیچھے ہوئے، تکلیف کا اظہار نہیں کیا، سمجھ میں آ گئی نا بات؟ پھر ایسے بنو نہیں، یعنی عمل بھی کیا، لیکن جب مشکل آیا تو رخصت کس وقت لی، کس طرح لی؟ اس طرح لی کہ ادب کے ساتھ۔ یہ بات ہے۔ تو مطلب میرا یہ ہے کہ یہ جو سنتیں ہیں وہ سنتوں پہ عمل کرنا۔ اب آج کل مسئلہ کیا ہے؟ آج کل مسئلہ ہے کہ اپنے لباس کے حد تک سنتوں پہ عمل کر لیتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ عبادات میں، معاملات میں کوئی پرواہ نہیں، معاشرت میں کوئی پرواہ نہیں، اخلاق میں کوئی پرواہ نہیں، تو کیا یہ عزیمت ہے؟ یہ تو عزیمت نہیں ہے۔
اور شیخ کے ساتھ وہ طویل صحبت بھی نہیں نتیجتاً. اور پھر کہتے ہیں شیخ نقشبندی سلسلہ مجاہدہ نہیں ہے. خدا کے بندو، جو از تمہارا مجاہدہ وہ تو تم نے کیا نہیں، وہ دوسروں کا لیا نہیں، تو کیا کرنا چاہو؟ کورے کے کورے رہنا چاہتے ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ مطلب میں نہیں کہتا ہوں کہ طریقہ غلط ہے، انا للہ و انا راجعون، بالکل مستند طریقہ ہے اور بہترین طریقہ ہے، لیکن اس کو پورا پورا لیا جائے، پورا پورا لیا جائے. یعنی پھر اسی طرح لیا جس طرح متقدمین نے لیا تھا. خانقاہوں کے اندر جس طرح اس پہ محنت ہوتی تھی، اس طرح تم بھی کرو، تو پھر بالکل صحیح ہے. اب اس کے لیے تو تم 14ویں صدی کے ہو جاتے ہو، اور پھر جس وقت اس کے لیے جو دوسرے مطلب طریقے تھے جس سے اس کا جس تلافی ہو جائے، وہ تم سمجھتے نہیں ہو، تو پھر مجھے بتاؤ پھر کیا کرنا چاہتے ہو؟ ہاں جی، مطلب یہ صرف بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. تو الحمدللہ ہمارے مشائخ جو ہیں، ہمارے جو جن سے ہم نے تربیت لی، اللہ تعالیٰ نظرات کے درجات بلند فرمائے، یہ نقشبندی بھی تھے، چشتی بھی تھے. مطلب یہ ایک حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی بھی تھے اور چشتی بھی تھے. اور یہ نہیں کہ صرف سرسری طور پہ صرف آگے اس کے ساتھ ان کا تعلق تھا بس اجازت کی حد تک، کہ اجازت جیسے چاروں سلسلے میں ہم دیتے ہیں. نہیں، باقاعدہ پہلے نقشبندی سلسلے میں شیخ ہوئے، پھر اس کے بعد چشتی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب اس وجہ سے جو ہے نا میاں جد محمد جانوی جو چشتی شیخ تھے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور پھر ان سے چشتی نسبت حاصل کی. تو دونوں اس میں تھے نا حضرت کے. تو آگے جو سلسلہ چلا جس کو خانقاہ امدادیہ سلسلہ کہتے ہیں، وہ اس سلسلے میں چیزیں ساری آ گئی نا، وہ ساری چیزیں چلیں. تو حضرت تانوی وسلم کا میں نے آج ایک واز پڑھا ہے، میرے پاس پڑھا ہوا ہے. تو حضرت نے فرمایا چشتیوں کے یہاں نقشبندی پیدا ہونا چاہیے، نقشبندیوں کے یہاں چشتی پیدا ہونا چاہیے. یہ کون سی تقسیم آپ لوگوں نے کی کہ نقشبندی شیخ کے مرید ہو گئے تو اس کا مطلب تمہاری نسبت اگر اللہ پاک نے چشتی بنائی ہے تو چشتیت کی طرف دیکھنا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں حضرت حاجی صاحب کے پاس آ گیا ایک مرید، کسی نقشبندی سلسلے کا اپنا کوئی حال بتایا پریشانی کا، تو حضرت نے ان کو جہر ذکر کا بتایا، جہر ذکر. تو انہوں نے کہا میں تو نقشبندی ہوں، یعنی میں تو جہر ذکر کریں، پر میں کہا اچھا پھر نہ کرو، پھر نہ کرو. اس طرح کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہمارے حضرت حاجی بہادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کوہاٹ کے تھے، ان کا ایک خلیفہ نقشبندی سلسلے کا وہ تشریف لائے. مجھے اس کا پورا واقعہ یاد نہیں، اس وقت نام بھی یاد تھا، کتاب میں ہے موجود ہے. تو وہ جو ہے نا وہ تشریف لایا، ان کو اپنا ایک حال بتایا کہ اس سے میں نکل نہیں رہا، پریشانی کا عالم میں کہا. تو حضرت نے ان کو ایک مجاہدہ بتایا، اور اس مجاہدے سے الحمدللہ اس کا وہ مسئلہ حل ہو گیا، سال سے نکل گیا. اب اس کا علاج یہی تھا، اس کا علاج یہی تھا. تو اس کا مطلب ظاہر ہے کہ اللہ تعالی حضرت نے یہ فرمایا کہ دیکھو مرغی کے نیچے اگر بطخ کے انڈے رکھے جائیں تو اس سے بچہ کون سا نکلے گا؟ مرغی کا نکلے گا، بطخ کا نکلے گا؟ ہاں، بطخ کا نکلے گا. اور فرمایا کہ تھوڑی دنوں میں جب وہ چلنا پھرنا شروع کر لے گا تو پھر وہ کیا ہے، پانی میں تیرے گا، اور مرغی نہیں تیر سکے گی وہ پانی میں تیرے گا اور پانی میں خوش ہوگا. ظاہر مطلب اس کے سرش اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہوئی ہے. ہاں جی، تو اس طرح مطلب جو ہے نا وہ یہ نہیں کہ مطلب جو ہے نا وہ تم ممکن ہے کسی شیخ کے پاس نقشبندی صفات والا شخص آئے چشتی شیخ کے پاس تو اس کو روکنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو اس کے مطابق اس کا طریقہ بتانا چاہیے جو اس کے لیے مناسب. سب سے بڑی بات، مثال میں آپ کے سامنے موجود ہوں، میرے شیخ چشتی تھے، چشتی نسبت کے تھے، ویسے تو چاروں سلسلوں کے شیخ، چشتی نسبت کے تھے. ہاں جی، اور مجھے خود فرمایا کہ آپ کی نسبت نقشبندی ہے، ہم بتاؤ، اور بڑی دعائیں دی.
اللہ تجھے نقشبندی سلسلے کا یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے. اور میں بڑا حیران ہوتا کہ دیکھو چشتی سلسلے شیخ جو ہے نقشبندی کے لیے دعا کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اور کتنی محبت کے ساتھ دعا کر رہے ہیں. تو مطلب میرے یہ ہے کہ ہمارے مشائخ تو یہ تھے، ان میں یہ تفریق نہیں تھا کہ چشتی ہوئی، نقشبندی ہوئی، سروردی، بھائی طریقہ ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے انسان اللہ کا بن جائے، بس یہی ہونا چاہیے. یہ نام رکھنے کی باتیں تو نہیں ہے کہ خواہ آپ ایک نام کے لیے آپ جھگڑنے لگے، نہیں یہ چیز اس طرح ہو، یہ چیز اس طرح ہے. خواہ فضول باتوں میں لگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر ایک سلسلہ اچھا ہے، تمہارے لیے کون سا اچھا ہے اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، بس وہ تمہارے لیے اچھا ہے. باقی ضروری نہیں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہر ایک تمہارے لیے اچھا ہو، باقی کسی اور کے لیے اور اچھا ہوگا تو ان کو اس کے لیے مطلب چھوڑو. تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں عزیمت اور رخصت کی بات آ گئی، تو دوسرے سلسلوں میں ابتداء میں رخصت ہوتا ہے، بعد میں ان میں بھی عزیمت آ جاتا ہے، بعد میں ان میں بھی عزیمت آ جاتا ہے. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، فرمایا جب پانی پیو تو خوب ٹھنڈا پیو تاکہ ہر دن منہ سے الحمدللہ نکلے. شکر، دیکھو شکر آخر حدیث شریف نہیں ہے کہ جو شکر کرنے والا ہے، مطلب جو کہا کر شکر کرنے والا ہے وہ اس طرح ہے جیسے کہ روزہ رکھ کر صبر کرنے والا، وہ ایک جیسے. اب اللہ پاک نے اگر آپ کو دی اس پر شکر ہو. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہی دی، اس پر شکر، سبحان اللہ. داؤد علیہ السلام ان کو بھی بادشاہی اور شکر کرنے والے. کل ہی ہمارا میرے خیال میں اس میں قرآن شریف میں اس کا وہ گزرا ہے. ہاں جی، تو الحمدللہ وہ دونوں حضرات ان کو دونوں بہت زبردست آپ اللہ پاک کی طرف سے آتا ہے، دونوں کا ہم نے علم و حکمت دیا تھا. ہاں جی، تو یہ بات ہے، مطلب ظاہر ہے اس پہ وہ شکر کرتے تھے. ایوب علیہ السلام بیمار تھے تو اس پہ صبر کرتے تھے، تکلیف ہے. زکریا علیہ السلام کو عارض چیز گئی، اس پہ صبر کرتے تھے. ہاں جی، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہی ہے کہ ہم وہ کریں جس سے ہم اللہ کے بن جائیں. یہ والی بات ہے. فکر آخرت، فکر کرنا چاہیے اور عقل دور اندیش سے کام لینا چاہیے، ورنہ کل قیامت کے روز سوائے ندامت اور خسارہ کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. ستور بالا میں حضرت امام ربانی کو سر فکر آخرت کی نصیحت فرمانے، دراصل دنیا دار غرور ہے، ان دھوکے کی ٹٹی ہے. اس لیے انسان دنیاوی کاموں میں مشغول ہو کر بارگاہ عزت میں جواب دہی اور احتساب کے تصور کو اکثر فراموش کر بیٹھتا ہے. یہ جو ہمارا نفس ہے نا، ہمارا نفس یہ ہمارے بالکل اندر راسخ ہو چکا ہے، بالکل ہر چیز کے اندر نفس ہے. تو جب ہر چیز کے اندر نفس ہو تو ہمارے سوچ پر بھی یہ چیز غالب آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، ہم انہی چیزوں کے بارے میں سوچنا شروع کر لیں جو ہمارے نفس کی خواہش ہے. تو اس وجہ سے عقل جو ہمارا ہوتا ہے اس سے بھی متاثر ہو جاتا ہے. نتیجتاً بہت موٹی سی بات ہے، اللہ پاک نے بالکل ایک آیت کریمہ میں بالکل وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دو، حالانکہ آخرت اچھی بھی اور باقی رہنے والی بھی ہے. انصاف صاف فرما دیا. یعنی اس ٹکڑے آیت کے جو ہے نا اس میں اللہ پاک نے ہمارے پورے جو ہے نا مطلب نظام کو سمجھا دیا کہ تم کیا کر رہے اور ہونا کیا چاہیے. تو یہ جو ہم آیات زندگی کو ترجیح دیتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نفس سے مغلوب ہو جاتے ہیں، نفس سے مغلوب ہو جاتے ہیں. اور آئندہ جو ٹکڑا ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، جو عقل کے لیے زبردست قسم کا ایک وہ تھا، یعنی استعمال کرنے کا ذریعہ تھا کہ تم ذرا سوچو تو صحیح کہ آخرت مطلب یہ ہے کہ زندگی لمبی ہے یا دنیا کی. بالکل مطلب موٹی سی بات ہے اس کے لیے. یعنی کیا کوئی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ آخرت کی زندگی لمبی ہے یا دنیا کی؟ سارے آخرت کی زندگی لمبی ہے. اچھا، جنت کی نعمتیں زیادہ ہے دنیا کی نعمتیں زیادہ ہے؟ جنت کی تو جنت کدھر ہے؟ دنیا میں. آخرت
ہاں جی، آخرت میں اچھا دوزخ کی تکلیفیں زیادہ ہیں یا ادھر دنیا کی مصیبتیں زیادہ ہیں؟ وہ بھی آخرت کی. اس کا مطلب اگر آخرت میں کامیاب ہو گئے اور جنت مل گیا تو آپ کے سارے ادھر کے مزے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. کہتے ہیں وہاں کے حور کا اگر صرف ایک انگلی بھی ظاہر ہو جائے تو آج تو مطلب کیا بات ہے. اور یہاں پتہ نہیں ہم کن کن چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ بات ہے کہ مطلب یہ وہاں کی نعمتیں بہت زیادہ، وہاں کی تکلیفیں مصائب بھی بہت زیادہ، وہاں کی عزت بھی بہت زیادہ، وہاں کی ذلت بھی بہت زیادہ. گویا کہ جب بہت زیادہ ہے اور وقت بھی بہت زیادہ ہے تو عقل کا تقاضا کیا ہے کہ اس کے لیے کام کرنا چاہیے، اس کے لیے کام کرنا چاہیے. تو بظاہر تو لگتا ہے اگر ہم صریح عقل سے کام لے، صریح عقل سے اگر کام لے تو ہم دنیا کے لیے کچھ بھی نہ کریں. یہ میں وہ عرض کرتا ہوں صریح عقل سے اگر کام، لیکن نہیں، یہاں پر اللہ کی رحمت ہے، یہاں پر اللہ کی رحمت ہے. وہ ہمیں اس حد تک نہیں لے جانا چاہتا. تو مسنون طریقہ کیا ہے؟ آپ سے کہتے ہیں ولی نفس کالے کا حق، تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. ہاں جی، یعنی تم اپنے نفس کا جتنا حق ہے اس کو ضرور ادا کرو. اگر آپ آرام نہیں کریں گے تو کام نہیں کر سکیں گے. اگر آپ کہیں گے نہیں تو زندہ نہیں رہیں گے، کام نہیں کر سکیں گے. آج اگر آپ اپنا علاج بیماری کا نہیں کریں گے تو ظاہر مطلب تو گویا کہ یہاں پر نفس کا حق اس لیے استعمال کیا گیا ہے تاکہ آپ جو جس مقصد کے لیے وہ کام تو کر سکے نا. تو پھر میں اکثر وہی سائنس والے سیکنڈ لا آف تھرموڈائنامکس بتاتا ہوں اکثر اس موقع پہ کہ سائنسدان حضرات کہتے ہیں آپ کسی بھی چیز سے کام اگر لینا چاہیں تو اس میں سے کچھ حصہ آپ اس کے لیے استعمال کریں گے کہ یہ کام ہو سکے. گویا کہ وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے، یعنی اس مقصد کے لیے آج اس کو آپ جیسے ضائع کرتے ہیں، ویسٹ کرتے ہیں. آج یہ مطلب جو ہے نا وہ ہے وہ مطلب سیکنڈ لا آف تھرموڈائنامکس. تو یہ بات ہے کہ یہاں پر بھی اپنے زندگی کا کچھ حصہ، اگرچہ صریح عقل کیا کہے گا کچھ بھی اور نہ کرو، صرف آخرت. کیونکہ اگر میں یہ کہوں کہ نسبت وہاں کے ٹائم کی اور یہاں کی کیا ہے، کوئی نسبت نہیں. نسبت وہاں کی خوبیوں اور یہاں کی خوبیوں کی کیا ہے، کوئی نسبت نہیں. نسبت وہاں کے تکلیفوں اور یہاں کے تکلیفوں کی کیا ہے، کوئی نسبت نہیں. تو پھر اس کا مطلب یہاں کے لیے کچھ بھی کام نہیں کرنا چاہیے. ہاں جی، لیکن نہیں، یہاں پر ہم لوگ پھر مسنون طریقے پہ جائیں گے. مسنون طریقہ کیا ہے کہ اتنا کرو کہ آپ کام کر سکیں، مطلب اس کے ساتھ جی نہ لگاؤ. برتو ضرور لیکن جی نہ لگانا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ برت کی جائے تماشا نہیں ہے. مطلب یہاں اس کے ساتھ جی نہیں لگانا چاہیے، بس اتنی بات ہے. تو یہ بات جو ہے نا مطلب ہم لوگ سوچ سکتے ہیں. تو سطور بالا میں حضرت امام ربانی کو شروع کا فکر آخرت کی نصیحت فرمائی. دراصل دنیا دار غرور، اس لیے انسان دنیاوی کام مشغول ہو کر بارگاہ عزت میں جواب دہی اور احتساب کے تصور کو اکثر فراموش کر بیٹھتا ہے. جیسے کہ کریمہ یحسب الانسان و یترک سدی سے واضح ہے، حالانکہ اسے اپنے ہر قول و فعل کا جواب و حساب دینا ہوگا. سالک کو چاہیے کہ وہ صحت و عافیت اور فرصت کے اوقات کو غنیمت جانے. ہمارے سارے کی بجاوری میں غفلت کو ترک کر دے، ورنہ سراسر ہلاکت و نقصان ہے. جیسے کہ ارشاد نبوی اللہ صاحب الصلاۃ علیہ المصوفون صوفہ افعل کہنے والے، یعنی آج کل کرنے والے ہلاک ہو گئے. یعنی نیکی کے کام میں بس وہ ٹالنا، بس کل کروں گا، پھر کل کروں گا، تو کل کروں گا، اور کل آتا ہی نہیں. ہاں جی، اور دنیا کے کام میں انتظار بھی نہیں ہو سکتا، بس جلدی ہو جائے جلدی ہو جائے جلدی. کہتے کوئی شرابی تھا نا، اسے کسی نے پوچھا کہ بھائی نماز پڑھتے ہو؟ نہیں، وہ کہتے شراب کیسے پیتے ہو؟ کہتے کبھی صبح پیتا ہو تو پھر کبھی شام پیتا ہو. آج انہوں نے کہا نماز کہتے ایدن بیدن، مطلب یعنی ہر عید کو مطلب جلدی گویا پڑھتا ہوں. تو اس کو گویا کہ ایدن والی نماز جلدی نظر آ رہی تھی، اور
شراب جو ہے نا اس کو صبح و شام پی رہا تھا، کبھی صبح پیتا ہوں تو پھر کبھی شام پیتا ہوں۔ ہاں جی، تو اس وجہ سے ہمارے جو لوگ کا مزاج ہے نا وہ دنیا داری کا ہے، دنیا میں پنسے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم دنیا سے نکلتے نہیں ہیں، نتیجتاً ہم دنیا کے بن گئے ہیں۔ اس کے لیے اپنے اوپر محنت کرنے کی بات ہوتی ہے، انسان اپنے آپ کو سمجھائے کہ ہم یہاں اس لیے نہیں آئے کہ یہاں پر مزے کریں۔ دیکھو نا یہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا نصیحت فرمائی ایک نوجوان کو، ذرا پڑھ کے سنائے، نہیں آپ سنائے، کیا لکھا ہے؟ ادھر لکھا ہے اس پر، ہاں ارشاد فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، ساری بات کا نچوڑ ہے کہ توبہ کی امید پر گناہ نہ کیا کرو، اور گناہ کسی وجہ سے بھی ہو جائے تو توبہ میں دیر نہ کیا کرو، یہی سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ یہ آپ نے میرا ملفوظ بتایا، مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنا ہے، چلو یہ بھی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ۔ فرصت کی یہ لمحات غنیمت ہے، چاہیے کہ بیکار کاموں میں صرف نہ ہو بلکہ فرصت کے تمام اوقات حق جل وعلا کی خوشنودی کے مطابق صرف ہو۔ 5 وقت کی نماز جمعیت قلب کے ساتھ باجماعت اور تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کریں، اور نماز تہجد کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دے۔ صبح کے وقت استغفار کو بھی نہ چھوڑیں، اور خواب خرگوش سے لذات حاصل نہ کریں، خرگوش سے لذت حاصل نہ کریں، جی، اور عارضی و فانی آسائشوں پر فریفتہ نہ ہو۔ موت کے ذکر اور آخرت کے خوف کو اپنا نصب العین بنائیں۔ مختصر یہ کہ دنیا سے روگردانی اختیار کریں اور آخرت کی طرف متوجہ رہیں، اور بقدر ضرورت دنیا کے کاموں میں مشغول ہوں، اور باقی تمام اوقات کو آخرت کے کاموں کی مشغولی سے معمور رکھیں۔ حاصل کلام یہ کہ دل غیر اللہ کی گرفتاری سے آزاد ہو جائیں اور ظاہر احکام شریعہ سے آراستہ و مزین ہو جائیں۔ کارئین است تو غیر ہما باقی اقوال بخیر ہیں۔ السلام۔ ٹھیک ہے نا، تو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت ایک نوجوان کو یہ تھی کہ یہ جو ہے نا مطلب ہمیں ایسا کرنا چاہیے، تو چلو ہم نے جوان سے پڑھوا دیا نا، تو ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اچھا، اول مکتوب نمبر 74، مکتوب الیہ حضرت مرزا بدیع الزمان رحمۃ اللہ علیہ۔ فقراء کی اہمیت خلاف شرع لقب پر تنبیہ، یہ موضوعات ہیں اس مکتوب شریف میں، اور فرماتے ہیں حضرت الحمدللہ کہ اس مضمون سے فقیروں کی محبت اور درویشوں کی طرف توجہ و عقیدت معلوم ہے، جو کہ تمام سعادتوں کا سرمایہ ہے، کیونکہ لوگ اللہ سبحانہ کے ہم نشین ہیں، اور وہ بابرکت لوگ ہیں جن کا ہم نشین بدبخت نہیں ہوتا۔ لا یشقی جلیسہم۔ اس مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرو فقراء کی معیت کی تشویق اور ان کی محبت کی ترغیب دلا رہے ہیں، جیسے کہ آیت کریمہ وَکُونُوا مع الصادقین، اور شاہد نبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک سے واضح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کے سردار ہونے کے باوجود مردان خدا کے ساتھ میت پر معمور ہے، جیسے کہ آیت کریمہ میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْآخِرَةِ سے ظاہر ہے۔ نیز حضرت امام ربانی قدس الروح غافلوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اہل اللہ کی محبت نعمت عتم اور ان کی میت امر اہم ہے۔
ان کی صحبت حق تعالیٰ کے ساتھ ہم نشینی کا باعث اور بد نصیبی سے نجات کا ذریعہ ہے، جیسے کہ حدیث قدس میں وانا معوذہ ذکرنی اسے اشکار ہے۔ حضرت لاروم قدسرو نے اسے مفعول کو فرمایا، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشین در حضور اولیاء۔ سبحان اللہ، جو چاہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرے وہ اولیاء اللہ کے ساتھ بیٹھا کرے، مطلب یہ بات۔ اور سقلین حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس روح اپنے ہم نشین کو گردش دوران سے بے خوف ہونے کا مجدہ سناتے ہیں، فرماتے ہیں انا من رجال لا یخاف جلیسہم ریب الزمان ولا یرى ما یرهب۔ ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ تو فرماتے ہیں اے سعادت مند، آپ کے مکتوب گرانی میں ایک فکرہ خود یوں نشأتین مالک دو جہاں درج تھا۔ یہ ایسی صفت ہے جو واجب الوجود اللہ جل شانہ کے ساتھ ہی مقصود ہے۔ بندے مملوکہ کو جس کسی بھی چیز پر قادر نہیں، جو کس چیز پر قادر نہیں، کیا حق حاصل ہے کہ وہ کس وجہ سے بھی اپنے خداوند تعالیٰ جل کے ساتھ مشارکت ڈھونڈے، خداوندی کے راستے پر چلے۔ ہاں جی، سطور بالا میں حضرت امام ربانی کو خلاف شرع لقب پر تنبیہ فرما رہے ہیں اور مکتوب الیہ کو اپنے لیے خدیو نشأتین کے خطاب سے منع فرما رہے ہیں، کیونکہ لقب و صفت شہنشاہ حق تعالیٰ کا خاص ہے، اس کے سوا کوئی بھی اس صفت سے نہ تو متصف ہو سکتے ہیں اور نہیں اس قسم کے لقب سے کوئی ملقب ہو سکتا ہے، جیسے کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں الصلاة ان احسن اسم عند اللہ عز وجل رجل یسمى مالک الاملاک۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا نام یہ ہے کہ شخص کو شہنشاہ کہا جائے، سے ظاہر ہے۔ عالم دنیا میں حقیقی طور پر، عالم آخرت میں حقیقی اور مجازی طور پر ہر قسم کی مالکیت اور بادشاہ تعالیٰ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین کے ساتھ مخصوص ہے، البتہ مشارکت اسمی اور مناسب لفظی بات سے خارج ہے۔ مطلب یہ ان کی اصلاح فرمائی، چونکہ یہ ظاہر ہے کوئی رئیسوں میں ہوں گے تو ان کی اپنی زبان ہوتی ہے، وہ ہز ہائنس اور فلانا اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر وہ مطلب یہ تو دنیا داروں کے لقب ہیں، مطلب یہ وہ لوگ کرتے ہیں، ہمارے تو یہ لقب نہیں ہے، ہم لوگ تو ظاہر مطلب ہے کہ یہ نہیں کریں گے، ہمیں تو وہی چیزیں جن چیز کا جواز یعنی شریعت دے تو صرف ہم وہی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو چونکہ صفات باری تعالیٰ کی طرح کسی اور کے لیے صفات ثابت کرنا یہ شرک ہے، تو اس شرک سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو ویسے اگرچہ اس کی نیت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو وہ نقصان نہ ہو، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ایک غلط کام وہ اپنے ناجانی میں انجانے میں کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو یہ بتا دیا کہ اندر سے اس چیز سے بچے۔ دفتر اول مکتوب نمبر 75، مکتوب الیہ حضرت مرزا بدیع الزمان رحمۃ اللہ علیہ۔ عقائد و اعمال سنت کے بغیر عالم قدس کی طرف پرواز محال ہے، قبلہ توجہ صرف اپنا شیخ ہی ہونا چاہیے۔ سعادت دارین کی دولت سید کونین علیہ وآلہ الصلاۃ والتسلیمات اتم و اکمل و مطابقت کے ساتھ وابستہ ہے، جبکہ وہ مطابقت اس طریق پر ہو جس کو علماء اہل سنت شکر اللہ تعالیٰ سعیم نے بیان فرمایا ہے۔ اس مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی قدس سرو علماء اہل سنت کی کتاب و سنت کی روشنی بیان فرمودہ تعلیمات و تعبیرات کو سعادت دارین قرار دیتے ہوئے تلقین فرمائی کہ اپنے عقائد و اعمال کو علماء اہل سنت والجماعت کے آراء کے مطابق درست کرنے اور پر عمل درآمد کے بعد رسول راہ سلوک کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ ان عقائد و اعمال کے بغیر خاردار جاڑی پر ہاتھ مارنا اور اپنی منزل کوٹی کرنا ہے۔ ایک مکتوب میں ہر کس و ناکس کی گفتگو سے اعراض کرنے کے بارے میں رقم تراز ہے، بس چاہیے کہ اہل سنت اور جماعت کے معتقدات پر اعتقاد کا مدار رکھے اور زید عمر کی باتوں پر کان نہ دھرے، جھوٹے افسانوں پر اپنا کام کی بنیاد رکھنا خود کو ضائع کرنا ہے۔ فرقہ ناجیہ اہل سنت کی تقلید ضروری ہے تاکہ نجات کی امید پیدا ہو۔ اور ایک مقام پر یوں فرماتے ہیں ان دو بازوؤں میں ان تصحیح عقائد و اعمال صالح کے حاصل ہوئے بغیر عالم حقیقت کی طرف پرواز اور وصول محال ہے۔ تجھے حاصل نہ ہو جب تک نبی کی پیروی کرنا، نہیں ممکن کبھی اہل صفا کی راہ پہ چلنا۔ یہ اصل میں بنیادی بات ہے، سب سے پہلے ایمان ہے۔ اگر ایمان کسی کے نہیں ہے نا تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔
جب اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے تو روحانیت تو اس میں آ ہی نہیں سکتی، تو روحانیت سے بے بہرا ہے۔ صرف جس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے ان چیزوں کا، وہ ان میں وہ کر سکتے، جیسے یہ جوگی جو ہوتے ہیں، جوگی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کہ صوفیاء میں اور جوگیوں میں مشترک ہیں، مثلا جو یہ مطلب مجاہدہ وغیرہ کرتے ہیں، اور اس طرح مطلب جو ہے نا وہ اپنے اندرونی صفات جو ہے نا ان کو مرتکز کرتے ہیں، جس سے کچھ نتائج سامنے آتے ہیں۔ تو صوفیاء حضرات اس کام کے کرنے میں نیت یہ رکھتے ہیں کہ یکسوئی حاصل ہو جائے اور اس یکسوئی کو دین پر چلنے میں استعمال کر لے، تو ان کا نیت تو صحیح ہے، نیت مطلب جو ہے نا وہ انما الاعمال بالنیات، جبکہ ان کا اس سے اور مقاصد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ یہ جوگی جو بیٹھے ہوتے ہیں اس طرح، تو مطلب وہ اپنے اندر کچھ خاص صفات پیدا کرنا چاہتے ہیں جو دنیا میں ضروری ہوتے ہیں یا بہتر ہوتے ہیں، مطلب ان کو کرتے ہیں۔ تو یہ ٹھیک ہے، مطلب وہ دنیا کے لیے آپ ہے، لیکن اس کا آخرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جس وقت انسان وہی صفات اپنے آخرت کو درست کرنے کے لیے، آخرت کے اعمال کو صحیح کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، پھر اس پر اجر بھی ملتا ہے اور ماشاءاللہ اس کا جو ہے نا مطلب اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے مطلب سب سے پہلے اس میں ایمان ہے، تو ایمان جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کا جو ایمان ہے وہ حاصل کرنا چاہیے، اہل سنت والجماعت کا جو ایمان کی یعنی جو عقائد ہیں ان عقائد کو حاصل کرنا سے وہ کرنا چاہیے۔ مجھے جب اپنے شیخ نے بیعت فرما دیا تو فرمایا بشتی زیور کو پڑھو، اس میں عقائد جو لکھے گئے ہیں اس کی طرح اپنے عقیدے بنا لو۔ یعنی پہلا سٹیٹمنٹ کیا تھا؟ بشتی زیور کو پڑھو اور اس کے جو عقیدے، اس کے میں جو عقیدے بیان کیے گئے اس طرح اپنے عقیدے بنا لو۔ الحمدللہ اس پر اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ بشتی زیور میں جو عقائد ہیں اور ہمارے جو بزرگوں کے، اس پہ الحمدللہ دلائل کے ساتھ کہ قرآن کے کون سی آیت سے اور حدیث شریف سے کون سی چیز ثابت ہے وہ الحمدللہ جمع کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلدی اس کو شائع کریں گے۔ مطلب جو ہے نا وہ کیونکہ عقائد بنیادی چیز ہے، اگر عقائد کسی کے غلط ہو تو پھر کیا کرے گا وہ، تو ہاں جی، تو عقائد اہل سنت والجماعت جیسے ہونے چاہیے۔ دوسری بات عمل، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صالح ہونا چاہیے۔ صالح عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو استفادہ کیا صحابہ کرام نے اس طریقے، اس لیے میں فرمایا ما انا علیہ واصحابی، اور یہ اہل سنت والجماعت ہے۔ تو اس کا مطلب عقائد بھی اہل سنت والجماعت کی طرح ہو اور عمل بھی اہل سنت والجماعت کی طرح ہو۔ ہاں یہ بات، تو یہ فرقہ ناجیہ حضرت نے فرمایا، تو جس کو ہم اہل سنت کہتے ہیں، تو اس میں جو ہے نا اس کی ضرورت ہے۔ اور فرمایا کہ روحانیت کے لیے جو پرواز کی جاتی ہے اس میں بنیادی چیزیں یہ ہے، بغیر اس کے نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے اس کے ساتھ اضافی کچھ کام کرنے پڑتے ہیں یکسوئی کے حاصل کرنے کے لیے اور ذکر اذکار سے، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بنیاد ہے، اس کے بغیر وہ نہیں ہو سکتے۔ جب تک یہ چیک نہیں ہو تو آگے بے شک آپ کتنی پریکٹس کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ فرمایا ان دو بازوں یعنی تصحیح عقائد و عمل صالح کے حاصل بغیر عالم حقیقت کی طرف پرواز اور وصول محال ہے۔ بلند ہمت ہونا چاہیے اور حق سبحانہ تعالی سے بوسیلہ یا بے وسیلہ اسی کو طلب کرنا چاہیے۔ یہ اس لیے کہا کہ کچھ لوگ اس میں بڑے بحث کرتے ہیں کہ وسیلہ پکڑنا چاہیے نہیں پکڑنا چاہیے، مطلب ظاہر خواہ، تو چلو بے وسیلے اللہ سے مانگو، مطلب کیا ضرور، مطلب وہ ضروری تو نہیں ہے، ہاں البتہ فائدے سے انکار نہیں ہے، وسیلے کے فائدے سے انکار نہیں ہے، لیکن کہ تمہیں اگر سمجھ نہیں آتا تو چلو بے وسیلہ ہی کرو، کیونکہ اپنا مقصد تو کم از کم حاصل کرو نا، ورنہ وسیلہ سے انکار تو نہیں ہے۔ تو یہ دعاؤں میں آتے ہیں نا بمحمد النبی، دیکھ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ مطلب ظاہر وسیلہ اس میں کہ وہ جو ہے نا اس سے جو ہے نا وہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو، اس پر نام پورا نہیں یاد ہے، کہ ان کو جو
بینائی والی جو مطلب جو ہے نا وہ دعا جو ہے نا وہ کی تھی، تو اس میں کیا تھا؟ تو وسیلہ تو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے اس پر بڑے تفصیل کے ساتھ ایک بیان کیا ہے درس بخاری میں. یعنی تو جب بیان ختم ہو گیا تو پھر کوئی ایسے بیٹھے ہوں گے جو ان چیزوں کو جائز نہیں سمجھتے ہوں گے، تو ان کا نام لے کر کے سمجھ آ گئی ہے سمجھ آ گئی ہے فلانی ہو. تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا بعض لوگ ذرا تشدد کرتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ چاہے وہ وسیلہ کر لو یا بے وسیلہ کر لو، لیکن اسی کو طلب کرو. اچھا، سوربالے میں حضرت امام ربانی کو سرو ہر حال میں مطلوب حقیقی جل سلطانوں کی طلب کی تاکید اور بلند ہمتی کی تلقین فرما رہے ہیں بقول یزا بکمند آور اے ہمت مردان. شیخ الاسلام خواجہ عبداللہ انصاری قدس نقل فرماتے الہی اچھا یعنی بار الہ لوگ تجھ سے اپنی حاجت براری کی دعا کرتے، میں تجھ سے تجھ ہی کو مانگنے آیا ہوں. سبحان اللہ، یعنی مجھے اپنا قرب عطا فرما. حقیقت اگر کسی وقت اللہ کی رضا نصیب ہو جائے تو اس کے پاس کائنات کی ہر چیز موجود ہے. حضرت امام ربانی کو دوسروں نے بوسیلہ بے وسیلہ کے الفاظ استعمال کر کے محب اور محبوبوں کے وصل کی طرف اشارہ فرمایا. محبوب کے ساتھ تعالیٰ اپنے فضل والا معاملہ فرماتے ہیں، انہیں بغیر وسیلے کے شرف باریابی سے نوازتا ہے. چنانچہ حضرت امام ربانی کو ایک مکتوب میں رقم داد ہے کہ محبوبوں کو رائے وصل میں جو شرط و ادب درکار ہوتا ہے حق تعالیٰ ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام فرماتا ہے اور کسی شیخ کامل کی طرف ان کی رہنمائی کر دی جاتی ہے. ذالک فضل یؤتیہ من یشاء، جبکہ محب وسیلے کے محتاج ہوتے ہیں. کار پاکارہ قیاس از خود مغیر. یہ اصل میں اب ذرا تھوڑی سی اس میں تفصیل کی ضرورت ہے. محبوب ایسے لوگ جن کو اللہ جل شانہ خود چن لیں، کہیں پر بھی ہو چن لیں کسی کام کے لیے، جب چن لیں تو پھر اللہ پاک اس کا انتظام بھی کر دیتے. ان کے لیے حالات بھی ایسے بنا دیتے ہیں جیسے انبیاء کرام جو ہے نا اپنے کسب سے نہیں بنتے، ان کو اللہ پاک منتخب فرماتے ہیں اور پھر اللہ پاک ان کے لیے تربیت کے انداز بھی ایسے عام انداز جیسے حالات سے وہ ہوتا ہے اس میں کرتے ہیں تربیت، اور ساتھ یہ ہے کہ وحی کے ذریعے سے. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سلسلہ سر چلتا ہے. تو باقی جو دوسرے محبوب ہیں ان پہ وحی تو نہیں آتی، لیکن یہ بات ہوتی ہے کہ کسی شیخ کی طرف ان کی رہنمائی کر دی جاتی ہے، اور یہ ہے کہ حالات ان کے لیے ایسے بنائے جاتے ہیں کہ ان میں اس کی تربیت کا نظام موجود ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں. اب ایک لفظ ہے محبوب، اس کی تو تشریح ہو گئی. ایک لفظ ہے مجذوب، اس کی تشریح باقی ہے. مجذوب وہ ہوتا ہے جس پہ جذبہ غالب ہو، جذبہ غالب ہو. جذبہ دو قسم کا ہے بقول حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ایک جذبہ جو سلوک کو طے کرنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، یہ نقشبندی سلسلے میں ہے. صرف وہ جذبہ جو سلوک کو طے کرنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، صورتاً جذبہ ہوتا ہے، حقیقتاً نہیں ہوتا. حقیقتاً جذبہ وہ ہوتے سلوک طے کرنے کے بعد جو ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ حقیقتاً جذبہ ہوتا ہے، حقیقتاً ہوتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں اس کے صورت اور حقیقت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ عطا ہوتا ہے، یہ حاصل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ عطا ہوتے والی بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کی بڑی زبردست خوبصورت تشریح فرمائی ہے. حضرت نے فرمایا کہ جیسے ایک بچہ کو والدین چلنا سکھاتا ہے، ہمارے پشتوں میں اس کو کہتے ہیں پاپلی پاپلی، اس طرح کھڑا کر کے اس کو مطلب اس طرح اپنی طرح بلاتے ہیں تو وہ چلنا شروع کر پھر گر جاتا ہے، پھر اس کو کھڑا کرتے ہیں پھر چلنا شروع کر پھر گر جاتا ہے، پھر اس کو چلنا شروع کر پھر اس طرح کئی بار چلا کے نا وہ گر جاتے ہیں، رونا شروع کرتے ہیں کہ میں نہیں چل سکتا. اس وقت والدین ان کو اٹھا ماشاء اللہ بچہ چل پڑا، بچہ چل. اب وہ خود چلا نہیں ہوتا لیکن اس کو دکھایا جاتا ہے کہ تو چلا ہے. ٹھیک ہے نا. تو فرماتے یہ جو اٹھانا ہے نا اس طرح اللہ بھی اٹھا دیتا ہے. یعنی ہم کوشش کرتے نہیں ہوتا، نہیں کوشش کرتے نہیں ہوتا، کوشش کرتے نہیں ہوتا، پھر اچانک اللہ پاک کی طرف سے فضل ہو جاتا ہے اس کے اوپر. ہاں جی،
کہ بس اس کو اٹھا دیا جاتا ہے اور پھر ماشاءاللہ اس کے لیے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. یہ جذبہ جو ہوتا ہے یہ عطا کیا جاتا ہے. اس کو جذبہ انتہائیہ بھی کہتے ہیں، محبوبہ بھی کہتے ہیں، اور وہابی بھی کہتے ہیں. یہ جذبہ، اور یہ جذبہ سارے سلسلہ میں ہے. جب سیر اللہ ختم ہو جاتا ہے اس وقت یہ جذبہ عطا کیا جاتا ہے. تو اصل جذبہ یہی ہے. تو یہ مجذوب ہر سلسلے میں ہوتے ہیں. یہ سالکین مجذوب ہوتے ہیں، لہٰذا یہ مجذوب بمانہ مجنون نہیں ہوتے، کیونکہ مجذوب اکثر ان لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے جن کی عقل فیل ہو جاتی ہے اور شریعت ان پر لاگو نہیں ہوتا. نہیں، یہ تو شریعت کا مکمل پابندی کرتے ہیں لیکن شوق اور محبت کے ساتھ کرتے ہیں. شریعت کی پیروی جی اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر کرتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے، یہ جو جذبہ ہے، یہ ہر سالک کو انتہا میں مطلب جو کامیاب ہو جاتا ہے اس کو عطا کر دیا جاتا ہے. جی جو پہلے والا جذبہ ہے صرف نقشبندی سلسلے میں. اب کچھ لوگوں نے غلط فہمی کی وجہ سے مجذوب کو بمانہ محبوب لے لیا. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر محبوب مجذوب ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر مجذوب محبوب ہوتا ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ ہر محبوب مجذوب ہوتا ہے کیونکہ اس کو اللہ نے منتخب کیا ہوتا ہے، اللہ نے کھینچا ہوتا ہے. جو آخر والا جو انسان کوشش سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پہلے ہی سے اس کو چن لیتے ہیں. جی تو وہ مجذوب مطلب جو ہوتا ہے وہ مطلب یہ ہے کہ محبوب بھی ہوتا ہے، مجذوب بھی ہوتا ہے. یہ ہر سلسلے میں ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک نہیں ہوتا. کوئی ہوتا ہے، کوئی ہوتا ہے. جیسے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ حضرت، جس وہ قادری سلسلے میں تھے، ہمارے کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح اور حضرات ماشاء اللہ، یعنی جو ان کی یہ چیز عوارف المعارف میں لکھی ہے. تو اور معارف تو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی یہ چیز باقی سلسلوں میں ہے. جی اچھا، میں پہلے سوچ رہا تھا کہ غلط فہمی شروع کہاں سے ہوئی. بہت عام ہے یہ، مطلب یہ غلط فہمی جو ہے کہ نقشبندی سلسلے کے اکثر لوگ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو محبوبین سمجھتے ہیں، بمانہ مجذوبین. یہ غلط فہمی کہاں سے شروع ہوئی؟ تو غور کرنے سے معلوم ہوا کہ غلط فہمی اس لیے شروع ہوئی کہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ نے نقشبندی سلسلے کی شرح کی ہے پہلی دفعہ ہندوستان میں، کسی اور نے نہیں کی. اپنے شیخ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ سے لے کے. تو ایک تو تعارف کی بات ہی تھی نقشبندی سلسلے کی بات، تو بڑا زور تھا اس میں، کیونکہ تعارف میں تو زور ہوتا ہے. دوسری بات، حضرت کے اوپر بڑے لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں جو حضرت کی باتیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. جیسے امام حنیفہ رحمۃ اللہ پہ لوگ اعتراضات کرتے فقہ میں، تو حضرت کو جوابات دینے ہوتے تھے، حضرت کے شاگردوں کو جوابات دینے ہوتے تھے. جی تو اسی طرح حضرت کے اوپر بھی بڑے اعتراض. تو حضرت نے ان اعتراضات کے جوابات میں اپنے پوزیشن کو سمجھانے کے لیے کہ جو مطلب جو ہے نا وہ ایسے ہوتے ہیں محبوبین، ان کے ساتھ معاملہ مختلف ہوتا ہے، ان کے طریقہ کار الگ ہوتے ہیں، اپنا بتایا تھا. تو لوگوں نے اس کو اپنے کو اس پر رکھا کہ ہم بھی ایسے ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت نے پہلی چیزوں کو بعض مکتوبات شریف میں بالکل صاف واضح فرمایا ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے اور اس طرح ہوتا ہے، مسئلہ ہوتا ہے. مطلب یہ کہ وہ سارے تفصیلات اس کو سمجھائے ہوئے ہیں، لیکن لوگ ان مکتوبات شریف کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. کون سے مکتوب شریف میں صاف بتایا ہے؟ تو اس میں جو ہے مطلب بالکل صاف بتایا یہ چیزیں، لیکن وہ پتہ نہیں، اس کو پڑھتے ہی نہیں یا پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے. جو ہمارے خیال ہے بس وہ خیال صحیح ہے. تو اس طرح نقصان ہو جاتا ہے. حضرت نے فرمایا، اگر دیکھو اتنے واضح کے طور پر فرمایا، اگر کوئی محبوب نہیں ہے، نہیں اگر کوئی محبوب ہے اور محبوں کے راستے پہ چلے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے. اگر وہ مجاہدہ کرے اور سارا کچھ، اس کو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ منتخب تو پہلے سے ہیں، مجاہدے سے وہ مزید نکل آئے گا. لیکن اگر کوئی محبوب نہیں اور محب ہے اور محبوبوں کے راستے پہ چلے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا.
کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اب بتاؤ اتنے واضح طور پہ جو بات فرمائی ہے تو کیا ہے؟ تو یہ ساری باتیں اسی وجہ سے مطلب ہوئی ہے جس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا. ہاں جی، اللہ پاک معاف فرمائے، جس کے لیے حضرت نے پھر بہت تفصیلی باتیں لکھی ہیں. تو میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ بات ہمیں جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنا چاہیے. محنت ہے اور محنت کرنی چاہیے جو طریقے اس کو جو ہے نا. ہاں ایک بات اور میں ذرا عرض کروں، کچھ ساتھی ہمارے بعض، چونکہ ہم لوگ یہاں پر مکتوبات شریف کا درس دیتے ہیں نا، تو مکتوبات شریف حضرت مجد افسانی رحمۃ اللہ کے مکتوبات شریف کا درس دیتے ہیں. الحمدللہ حضرت کے صاحبزادے ہیں خواجہ معصوم، ان کے بھی مکتوبات شریف ہیں. وہ پورا اپنا ایک دفتر ہے پورا جو ان مکتوبات شریف کی تشریح حضرت نے فرمائی ہے، اور بہت سارے اور چیزوں کی تشریح فرمائی. وہ بھی ایک پورا خزانہ موجود. شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو مکتوبات شریف ہے، مکتوبات صدی ہیں، اور بہت سارے بزرگ. اب یہ اپنے محدود زندگی میں تو سارا کچھ ہم نہیں کر سکتے. کیا خیال؟ تو پھر ہم نے کیا کہ ہم نے صرف مجددین کا انتخاب کیا ہے کہ مجددین حضرات کے ہم لوگ بیان کرتے ہیں. آگے نہیں بات، کیونکہ وجہ کیا ہے، سب کا بیان بھی نہیں ہو سکتا. تو بعض حضرات ہم سے کہتے ہیں اس مکتوب شریف کا بھی آپ تشریح کر لیں. اگر ہم اس پر لگ جائے تو مجھے بتاؤ ہمارے پاس اتنا ٹائم رہے گا؟ ہمارے پاس یہ ٹائم تو نہیں رہے گا. یعنی مجھے کئی لوگوں نے مکتوب صدی بھی بہت زبردست ہے. میں نے کہا کس نے کہا کہ زبردست نہیں ہے؟ لیکن کیا کریں، اتنا وقت نہیں ہے. وقت کی بات ہے نا. یہ سب ہمارے بزرگ ہیں اور اللہ والے ہیں، اور بہت اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا تھا. ہاں جی، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے پاس محدود وقت ہونے کی وجہ سے یہی چیز اگر ہم سنبھال لیں تو بڑی بات ہے. ہم نے دیکھو مکتوبات شریف جو مجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کا ماشاءاللہ تعلیم کیا ہے. ساتھ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو مجدد تھے، ان کے کیا ہے. سید مشیر مجدد، لیکن ان کی تعلیمات کا شارح جو ہے نا وہ شاہ اسماعیل شیخ رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کا کیا ہوا ہے، حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا خود وہ جو ہے نا ہم پڑھ ہی رہے، مطلب ہفتے کے دن ہمارا ہوتا ہے. ہاں جی، اور اپنے شیخ کا کیا. تو اب مجھے بتاؤ کہ اس میں سے کس کو نکالیں، کس کی جگہ کریں. ہاں جی، وہ مجھے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب تھے، بیان میں نے کر لیا نا، 1 گھنٹہ بیان ہوتا ہے چپر والی مسجد میں. تو مجھے ایک صاحب نے کہا حضرت آپ نے اس پر بات نہیں کی. میں نے کہا میں نے اس پر بات نہیں کی. تو کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا مجھے بتاؤ جو 1 گھنٹہ کا بیان ہوا اس میں کوئی ضروری بات میں نے کی ہے جس کو چھوڑا جا سکتا تھا؟ کہتے نہیں. میں نے کہا بیان تو 1 گھنٹہ کرنا تھا نا، تو جتنا ہو سکتا تھا وہ میں نے کیا ہے نا. سارا کام تو میں نہیں کر سکتا ہوں. ظاہر 1 گھنٹہ میں، گھنٹہ تو گھنٹہ ہی ہوتا ہے نا، تو اس گھنٹے میں جو ہو سکتا ہے وہ ہم نے کر لیا. ہاں جی، تو بات یہ ہے کہ یہ ہے سارے اچھے ہو، صحیح، سارے صحیح ہیں، لیکن ہم نے اپنے محدود وقت کے لیے مناسبت سے یہ رکھا ہے. کیونکہ الحمدللہ ہم نے ایک دفعہ اس کو مکمل کیا ہے، یعنی وہ مکتوبات شریف کا درس مکمل ہوا ہے. اب دوبارہ شروع ہے الحمدللہ، تو ابھی دوبارہ چل پڑا ہے. اس کی وجہ کس کی ضرورت ہے. اور اس طرح تانوی رحمت صاحب کا وہ کر رہے ہیں، اور شاہ ولی اللہ کا کیا ہوا ہے. تو مطلب یہ اپنے شیخ کا آج کل کر رہے ہیں. اللہ جل شانہ ہم سب کو ان سارے بزرگوں سے یہ فیض و برکات ہم سب کو نصیب، سب کے محبت کے ذریعے سے حاصل نصیب فرما دے، اور ان کے جو ہے نا وہ ذرا تشریح سے اور مطلب جو ہے ان کی پیروی سے نصیب فرما دے. کیونکہ جیسے میں کہتا ہوں کہ بھائی سارے دین کے شعبے ضروری ہے، لیکن سارے اگر نہیں کر سکتے اور کم نہیں کر سکتے لوگ. اب میں ادھر بیٹھا ہوں تو میں جہاد تو نہیں کر رہا نا، لیکن جہاد والے سے محبت کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. تبلیغ نہیں کر رہا، مطلب وہ ریونڈ والا تبلیغ نہیں کر رہا. آج تو محبت کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں. مدارس میں نہیں بیٹھا ہوں، درس نہیں دے رہا، لیکن محبت ان کے ساتھ کرتا ہوں نا. تو بعض کے ذریعے، بعض کو محبت کے ذریعے سے انسان حاصل کر لیتا ہے، اور بعض کو واقعی فی الواقع اس میں کام کرنے کے لحاظ سے وہ انسان کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو قبول فرمائے، اور اگر اس میں کوئی کوتاہی غلطی ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی فرمائے اور اس کو ٹھیک بھی کروا دے. وہ آخر دعوانا رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.